إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. برادران اسلام، آج انشاءاللہ زبان کی حفاظت اور بالخصوص غیبت سے زبان کی حفاظت سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے. لہٰذا اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس کی کس قدر بری مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کیا ہے، آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں تو یہ مثال سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 2589 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا: اتدرون ما الغیبہ، تم یہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا: اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ غیبت کیا ہے. فرمایا: ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات ذکر کرنا، اپنے بھائی کے تعلق سے وہ بات کہنا جو بھائی کو ناگوار لگے، جو بھائی سنے تو وہ ناپسند کرے. گویا اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا جو اس کے منہ پہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ غیبت ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے بھائی میں وہ بات ہو جو ہم اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو تمہارے بھائی میں واقعی موجود ہے، یہی تو غیبت ہے. اور اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو تم اس پر افترا کر رہے ہو، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو اب آپ نے یہ بات دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیبت کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہہ کر کے، کہ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایسی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اگر مسلمان بھائی کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے میرے پیٹھ پیچھے بیان کیا ہے تو اسے برا لگے، اسے ناگوار گزرے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا: کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ ہو اور اس کا گوشت کوئی شخص کاٹے اور کھائے تو مردے کو کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں، اس لیے کہ مردے کو احساس اور شعور نہیں ہوتا. اسی طرح سے
جب آپ کسی کے عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہیں تو گویا اس کے پیٹھ پیچھے وہ شخص غائب ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بدترین چیز ہے اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور گناہ کبیرہ سے بچو۔ اور اگر جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر تم پہلے یہ کام کر چکے ہو، اگر یہ نازیبا حرکت پہلے کر چکے ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرے گا اور تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پوری طرح سے قابل احترام ہے، اس کی جان بھی محترم، اس کا مال بھی محترم اور اس کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2564 نمبر پر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو خود سے جنگ کا اعلان قرار دیا ہے کہ جو شخص سود کو نہیں چھوڑتے، سود کھانے کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنا بڑا گناہ سود کا ہے۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے سود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4876 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سود میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کے عزت و آبرو پر اپنی زبان دراز کرے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں پر خراش لگائیں گے، اسے نوچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھے جب آپ کو جہنم اور اس میں عذاب دیے جانے والے لوگ دکھائے گئے تو آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جو اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور سینوں کو خراش رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا ناحق گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانا ابھی آپ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے معلوم کر چکے ہیں کہ لوگوں کا گوشت کھانا مقصد لوگوں کی غیبت کرنا ہے۔ تو کہا یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور یہ لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلتے تھے۔ یہ بھی صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4878 نمبر پر۔ اسی طرح سے جو آدمی کسی کی غیبت اور کسی کی برائی کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کرے گا، جیسا کہ اس معنی کی حدیث موجود ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبانی طور پر ایمان لے آئے ہو لیکن جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کو تلاش کرے گا اور اسے اس کے گھر ہی میں رسوا کر دے گا۔ چنانچہ یہ حسن صحیح درجے کی روایت ہے اور یہ سنن ابی داؤد ہی میں 4880 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہاں پر غیبت کہ کس طرح سے برائی بتائی گئی کہ جو شخص کسی اور کی غیبت کرتا ہے تو وہ خود رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اس بات کی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب ایک شخص دوسرے کی غیبت کرتا ہے، کسی کے عزت و آبرو پہ حملہ کرتا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا اور کسی کو گالی دی ہوگی اور
کسی کے حقوق مار لیا ہوگا تو وہ شخص سے اس شخص کی نیکیوں کو لوگ لے کر کے ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ لے کے اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی نیکیوں کا ہدیہ اسے بھیجتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ کوئی شخص ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھر کر کے تحفے میں بھیجا اور کہا اور اسے پیغام دیا کہ میں نے سنا تھا کہ تم نے کچھ نیکیاں مجھے بھیجی ہیں، اور ظاہر بات ہے نیکیوں کا بدلہ نیکیوں سے تو میں نہیں دے سکتا، پورا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن جب تم نے اپنی نیکیاں مجھے بھیجی ہیں تو کچھ نہ کچھ بدلہ تو مجھے دینا ہی چاہیے، اس لیے میں نے کھجور یہ تمہیں تحفے میں دیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی کسی کی غیبت کرے اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے، ہونا یہ چاہیے کہ عزت کا دفاع کیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خوشخبری سن لے۔ آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے بھی آگ کو دور کر دے گا اور اس کے چہرے کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گا۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والا ہی گنہگار نہیں ہے، بلکہ جو مزے لے کر کے غیبت کرنے والے کی بات سنے وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اگر غیبت کرنے والوں کو غیبت سننے والے نہ ملیں تو وہ کہاں غیبت کریں گے؟ اس لیے آپ اسلام کی عظمت کو سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ غیبت کو سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اہل ایمان جب لغو باتیں سنتے ہیں، جس میں سے غیبت بھی ہے جو لغو سے بھی آگے بڑھ کر کے ہے، بیہودہ باتوں میں سے ہے، تو جب کوئی بیہودہ اور لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت کرے تو اسے اس غیبت کی تردید کرنی چاہیے اور اسے ڈانٹنا چاہیے اور اسے اس سے روکنا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر وہ نہ مانتا ہو تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اور خصوصاً اگر استاد کی غیبت ہو رہی ہو، اگر علماء کی غیبت ہو رہی ہو کہ جن کا اس کے اوپر حق بنتا ہے، اگر اہل دین کی غیبت ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی غیبت ہو رہی ہے، تو عوام کی بنسبت ان کا دفاع کرنا زیادہ اہم ہے اور اس معاملے میں زیادہ سختی کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ غیبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہم ان اسباب کو سمجھ لیں تو ہمیں پھر علاج سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ غیبت کا پہلا سبب ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا۔ جب آدمی کی کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے غصے کو نکالنے کے لیے اور دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ پی جانے کے فضائل کو انسان یاد کرے، اور جب جب اس کا غصہ بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرے کہ آپ نے فرمایا ہے من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء، کہ جو شخص اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غصہ کو نافذ کرنے کی، غصہ کے نتیجے میں کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایسے شخص کو غصہ روک لینے کے انعام میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مخلوقات کے سامنے، سب کے سامنے دعوت دے گا، بلائے گا
اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ یہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے 2021 نمبر پر۔ اسی طرح سے دوسرا سبب غیبت کا یہ ہے کہ جب لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی غیبت کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ سر میں سر ملا دیتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور اس لیے اسے روک نہیں پاتے بلکہ اس میں مددگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں جب ایسی صورت ہو کہ کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس کی ناراضگی کے بجائے اللہ کی ناراضگی کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی سے ڈر کر کے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ جو شخص اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوگا، لوگ بھلے ناراض ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں اس سے کافی ہو جائے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ اور جو لوگ اللہ کے رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حوالے کر دے اور خود اپنی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے، فضل اور لطف کا معاملہ نہ کرے، تب تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے 2414 نمبر پر۔ اسی طرح سے غیبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ غیبت کر کے یا دوسروں کی برائی کر کے خود کو بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ فلاں آدمی بڑا جاہل ہے یعنی میں بڑا عالم ہوں، فلاں ناسمجھ ہے یعنی میں بڑا سمجھدار ہوں، فلاں کے اندر یہ برائی ہے یعنی میں اس برائی سے بچا ہوا ہوں، میں تو بڑا پارسا اور نیک ہوں۔ تو دوسروں کی برائی کر کے خود اپنے آپ کو اچھا بننا چاہتے ہیں، دوسروں کے قد کو نیچا کر کے اپنے قد کو اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غیبت کرنے کی ایک وجہ ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جو سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بارے میں بہت پورا علم تھا، اس لیے تم اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو، تم اپنے آپ کو بہت اچھا بتانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ متقی اور پارسا لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اسی طرح سے غیبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حسد۔ حسد، جب کسی کے بارے میں انسان کو حسد ہوتا ہے تو اس کی قدر و منزلت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں سے اسے گرا دینا چاہتا ہے، اور جب انسان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کر لے جو سنن نسائی میں حسن درجے کی آئی ہے، 3109 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ حسد انتہائی خطرناک گناہ ہے اور اس کے لیے ایک مستقل محاضرے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے غیبت پہ بات کرنی ہے، اس لیے بتانا یہ ہے کہ غیبت کی وجہ اور غیبت کا ایک سبب حسد ہے۔ انسان حسد سے اپنے آپ کو بچائے تو غیبت سے بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح سے غیبت کا ایک سبب ہے فرصت۔ آدمی فرصت میں ہے، وقت گزاری کرنا چاہتا ہے تو وقت گزاری کے لیے اسے اور کوئی چیز نہیں ملی سوائے اس کے کہ ان کی اور ان کی برائی بیان کرے اور اس طرح سے اپنے اوقات فرصت کو گزارے۔ تو یہ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جانے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اوقات کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، دینی علم کے سیکھنے میں، اللہ کے ذکر میں اور مفید کاموں میں اپنے اوقات کو استعمال کرے۔ ایسے کاموں میں استعمال نہ کرے جو اس کے لیے مصیبت کا سبب بننے والے ہیں۔ اسی طرح سے
غیبت کا ایک سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ غیبت کر کے، خصوصاً جو اپنے سے عہدہ و منصب میں اونچے ہیں، بڑے ہیں، وہاں پر جا کر کے اپنے برابر کے لوگوں کی یا اپنے سے چھوٹے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے خود کام چور ہوتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو کام چور نہیں ہوں، لیکن باقی لوگ کام چور ہیں، میں بڑا چست ہوں، میں بڑا پھرت ہوں، میں بڑا تیز ہوں، اور باقی لوگ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ تو گویا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسروں کی برائی کر کے، نہ یہ کہ محنت سے اپنا کام کر کے اپنا مقام بنائیں، اپنا درجہ بنائیں، یہ کرنے کے بجائے دوسرے کی برائی کر کے اپنے مدیر یا اپنے اوپر والوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اگر ایسی بات ہو تو ایسے موقع پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک ہے۔ رزق میں فراوانی، رزق میں کشادگی اور رزق میں تنگی، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ سے اسے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد کرنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا ہے ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پوری طرح نہ پا جائے، نہ حاصل کر لے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور رزق حلال طریقے سے تلاش کرو، رزق کے لیے پریشان نہ رہو۔ رزق کی تنگی اور رزق کی فراوانی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو بہرحال غیبت یہ دوسروں کی وہ برائی ان کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو ان میں موجود ہے، وہ برائی ان کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ حرام ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تفسیر کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی پردہ پوشی ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی پردہ دری کرنا چاہیے۔ پردہ دری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان کے اپنے عیوب کی پردہ دری اس کی وجہ سے ہو جائے گی سزا کے طور پر۔ کچھ صورتوں میں غیبت جائز ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم الگ مستقل درس کریں گے انشاءاللہ کہ کہاں کہاں غیبت جائز ہے۔ غیبت حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، آج کے درس میں ہم نے سمجھایا، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے کہ غیبت کرنا کہاں کہاں حلال اور جائز ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔